حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی عورت نے میرے سے آ کے کہا کہ کوئی بندہ بیمار ہے، اس کے لیے مجھے تعویذ چاہیے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا کہ تعویذ میرا کام نہیں ہے. تو اس عورت نے آ کے یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا مدرسہ آپ نے پھر ایسے ہی بنایا ہوا ہے، اور اس مدرسے کے اندر جو اتنے سارے طلباء پڑھ رہے ہیں ہزاروں کے تعداد میں، تو پھر یہ تو سارے وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں. اب اس عورت کو بندہ کیا بولے؟ اب ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے نمازی جو اکثر و بیشتر آ کے کہتے ہیں کہ کوئی جنات کا معاملہ ہے، کوئی جادو کا معاملہ، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، بس ایک سوچ ہوتی ہے. میں نے کبھی انگریزوں کا نہیں سنا کہ ان کو کوئی جادو، کوئی جن ہو گیا، کوئی چڑیل ان کے اوپر حاوی ہو گئی. نہ عربوں کا کبھی سنا ہے. بس پاکستان کے اندر ہر گھر کے اندر جاؤ گے تو یہ کہانی ملے گی کہ بھئی اس گھر میں جن بھی ہے، اس میں جادو بھی ہے، اس کے اوپر چڑیل بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر عاملوں کا ایک الگ سسٹم ہے، اس پہ کمائی کا پھر ایک الگ سسٹم ہے. تو اب ہمیں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی اتنا عرصہ جو ہے مدرسوں میں گزار دیا، کتنا عرصہ آپ نے جو ہے اپنے قاری صاحب کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ گزار دیا، آپ کو یہ جنات اور جادو کا اس کا کوئی آپ کو مدرسہ بندہ اس لیے جاتا ہے پڑھنے کہ وہ یہ عمل سیکھے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھائی یہ جو بچے مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں یا یہ طلباء ہیں، یہ جو بھی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ ان کو صرف جو ہے وہ تعویذوں کا عمل سکھایا جائے. تو بہرحال ہر بندے کے پاس بھی جو ہے نا خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. اور علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ خواب کی تعبیر اگر آپ نے کسی کو اپنا خواب سنایا اور اس نے اپنی تعبیر خلط مل کر کے آپ کو بتا دی تو وہ تعبیر اسی طرح چلتی ہے کہ جس طرح چھری چلتی ہے. اگر اس نے غلط تعبیر کی تو یہ ایک بڑا علم ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تعبیر الرؤیا امام ابن سیرین جو تعبیر کے بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، یہ بھی خوابوں کی تعبیر کے امام تھے. اب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آتا ہے شخص اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے جو ہے وہ آگ ہے. کیا ہے؟ آگ ہے. اب امام جعفر صادق اس کو کہتے ہیں کہ اپنی چارپائی کے نیچے کا جو تیرا یہ حصہ ہے اس کی کھدائی کر، اندر سے جو ہے تجھے مال ملے گا، تجھے سونا ہیرے جواہرات ملیں گے. اب وہ کھودتا ہے تو اس کے اندر سے اس کو مال ہیرے جواہرات ملتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی یہی سیم خواب دیکھتا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے جو ہے وہ آگ ہے. تو امام جعفر صادق کو کہتا ہے کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا سامان لے اور نکل جا کہ تیری چھت گرنے والی ہے. اب طلباء جو ساتھ تھے جنہوں نے اس وقت بھی خواب کی تعبیر سنی، اس وقت بھی خواب کی تعبیر سنی، تو پوچھا تو کہا کہ خواب کی تعبیر کے اندر نا یہ وقت کا اور موسم کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. جب اس نے خواب کی تعبیر دیکھی تھی سردی تھی، اور سردی میں آگ جو ہے یہ غنیمت ہوتی ہے. اس بندے نے جب خواب کی تعبیر دیکھی ہے یہ گرمی کا وقت تھا، اور گرمی میں آگ جو ہے وہ انسان کے لیے ویسے ہی تپش، جیسے آج کل یہ 38 ڈگری 2-3 دن سے چل رہی، میرا اور آپ کا کیا حال ہے. تو آگ اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، جس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کی چھت گرنے والی تھی. تو بہرحال خواب جب دیکھا کرو تو کوئی صحیح بندے سے کسی سے جا کے جو اس کی تعبیر کو جاننے والا. ہر مولوی کے پاس بھی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی.